अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले अहम खबर पे बात की जाएगी एनसीओसी की। अगर बात की जाए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, जिसने मुल्क भर में कोरोना के बाइस जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जो इसके सरबराह हैं एनसीओसी के, जो वफाकी वजीर भी हैं असद उमर, उन्होंने कोरोना की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया और ये कहा कि 2 साल तक पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिशें की हैं। और अब ये भी बताया उन्होंने कि 70% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की पाबंदी अभी तक बरकरार है, लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई थी वो खत्म करने का ऐलान किया गया। इन तमाम पैराए में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिरीन सेहत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, क्या समझते हैं माहिरीन सेहत कि पाबंदियां हटाना ये अच्छा फैसला है एनसीओसी का? बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। एनसीओसी ने 2 साल की अनथक मेहनत और आवाम की शिरकत और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत के साथ जो 2 साल गुजारे और कोरोना की केसेस में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। नंबर जो है बहुत कम हो गए और ये 5वीं लहर बिल्कुल अभी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ ऐसी पाबंदियां जो माशी लिहाज से उसका उठाना ज़रूरी था और वो रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें सहूलत लाने के लिए आवाम के लिए उन्होंने पाबंदियां उठाई हैं। तो ये हालात को देख के उन्होंने इक़दाम उठाया है। लेकिन यकीनन वबा अभी मौजूद है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का जो शोबा है वो काफ़ी एक्टिव है। अभी भी तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन की पाबंदी लाजमी है अभी भी। तो ये निस्बतन बेहतर फैसला है, क्योंकि मामूलाती ज़िंदगी को भी बहाल करना ज़रूरी है और एहतियात अभी भी करनी चाहिए कि जहाँ ज़रूरत है हमें एहतियात की, वहाँ ज़रूर एहतियात करना चाहिए। लेकिन क्योंकि माशी और जो सोशल लाइफ है वो वापसी की तरफ जाना भी ज़रूरी है। कई ममालिक में इस तरह के इक़दाम ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त हालात इस तरफ काफ़ी हालात बेहतर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये पाबंदियां उठाई हैं। तो ये बर वक्त फैसला है और आगे आने वाले दिनों में मजीद इसको मॉनिटर किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर दोबारा कोई इस तरह की नंबर्स बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी कम इसके इम्कानात हैं, तो दोबारा भी पाबंदी लग सकती है। लेकिन इस वक्त पाबंदी उठाना जो है ये बेहतर इक़दाम है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कितने लोग हकीकतन वैक्सीनेटेड हैं? 70% कहा जा रहा है, क्या ये काफ़ी है या इससे ज़्यादा रेशो होना चाहिए था वैक्सीनेशन का? आइडियली तो ये है कि 100% लोग वैक्सीनेटेड हो, लेकिन आइडियल तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसका अचीव करना एक मुश्किल और नामुमकिन काम होता है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं जो वैक्सीन जिनको नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन ये 70% का जो नंबर है ये भी अचीव करना एक काफ़ी मुश्किल काम था, जो कि गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है और जिसकी वजह से नंबर्स तेज़ी से कम होने शुरू हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी है कि ओमिक्रॉन जितने तेज़ी से फैला है, इसने नेचुरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की है कि बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट होने के बाद उनको एक नेचुरल इम्यूनिटी भी अचीव हुई है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से जल्दी लोगों में फैला। उसने जो नुकसान उठाना था वो नुकसान भी दिया, लेकिन उसका फ़ायदा फिर ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग एक नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ जा चुके हैं। तो एक काफ़ी लोगों ने वैक्सीन भी लगा ली है, लेकिन काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर नेचुरली इम्यूनिटी भी उनको एक्वायर हो चुकी है। तो इस वक्त नंबर जो है पॉजिटिव केसेस के वो काफ़ी ना होने के बराबर हैं और बहुत कम तादाद में लोग इन्फेक्टेड हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी फैसला किया है कि जो इजाफी रिस्ट्रिक्शंस थी वो अभी उठा ली गई है। लेकिन अभी मॉनिटरिंग जारी है, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात जैसे की जा रही थी, असद उमर साहब कह रहे थे तो केसेस में कमी आई, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सिंध की बात करूं तो केसेस यहाँ बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाबंदियां हटना कैसे देख रहे हैं इसको? मजबूरी तौर पे बहुत ज़्यादा कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा। दिन के हिसाब से कभी कभी ये होता है कि संडेज को स्पेशली नंबर ऑफ केसेस जो है टेस्ट कम हो रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव रेशो ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम हैं। तो नंबर इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं
اور مانیٹرنگ ضروری ہے. اگر پابندیاں اٹھا بھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بیماری ختم ہو گئی ہے. مانیٹرنگ لازمی ضروری ہے, سرویلنس ضروری ہے, اور گاہے بگاہے عوام میں اویئرنیس اور کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو جتنا بھی احتیاط کر سکتے ہیں, اسپیشلی وہ اجتماعات میں, بڑے بڑے مجمعوں میں, اس میں احتیاط لازمی کریں. اور ویکسینیشن جن لوگوں کے اب تک نہیں ہوئے یا بوسٹر ڈوز نہیں لگے ہیں وہ اپنے اس ویکسینیشن کے پروگرام کو کنٹینیو کریں. تو دونوں چیزیں ضروری ہے, احتیاط بھی ضروری ہے, لیکن معمولات زندگی کو بحال کرنا وہ حکومت وقت کے لیے وہ بھی ایک ضروری چیز ہے جس کو وہ اس وقت بروکار لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک فرسٹ ڈوز ہی لگی ہے اس ویکسینیشن کی, سیکنڈ ڈوز تک وہ نہیں آئے ہیں, تو بوسٹر شاٹ تو یہ بہت بات کی بات ہے. کیا ان کو بھی 70% میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں؟ گورنمنٹ کے ہاں اسٹیٹسٹکس تو یہی بتا رہے ہیں کہ 70% کو ویکسین لگ چکی ہے. اب وہ دو ڈوز لگی, ایک ڈوز لگی, اس کی ڈیٹیلز میں جایا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جو نیچرل امیونٹی ہے یا لوگ کو انفیکشن ہونے کے بعد امیونٹی آئی ہے, اس کا بھی ایک رول ہے جس سے لوگ کافی حد تک نیچرلی امیون ہو چکے ہیں. تو نمبرز کم کرنے میں اس کا بھی کافی رول ہے. لیکن میں بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ بیماری اب تک ختم نہیں ہوئی ہے, تو اس کی مانیٹرنگ اور باقاعدہ اس کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر ہونی چاہیے, اور آلریڈی ہو رہے ہیں. اور خدا نخواستہ نمبر اس تیزی سے اگر بڑھنے دوبارہ شروع ہوتے, کیونکہ ویو کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ بتدریج نیچے کی طرف ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ دوبارہ اٹھان کی طرف جائے گی تو پھر یہ پابندیاں دوبارہ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن اس وقت کیونکہ نمبرز کم ہیں تو گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں پڑوسی ملک کی بات کروں چین کی, تو وہاں پر بھی دوبارہ کیسز بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. اوورآل دنیا بھر کے ماہرین صحت سے آپ کا رابطہ رہتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ وبا پر قابو پایا جا چکا ہے کیا؟ چائنا میں اس وقت کیونکہ وہ ہم سے ایک ویو پیچھے, ہمارے یہاں 5ویں لہر آ کے ختم ہو گئی, وہاں پہ ابھی اس کی شروعات ہے. تو وہاں پہ نمبرز ہو سکتا ہے وقتی طور پہ بڑھے, لیکن کیونکہ وہ بہت سخت اقدامات اٹھاتی ہے اور ایک کیس کا بہت سیریس نوٹس لیتی ہے, تو وہاں کے حساب سے گورنمنٹ بڑی اسٹرکٹ ہے. اور کیونکہ وبا وہیں سے شروع ہوئی تھی, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ایک کیس کے حساب سے بڑے سخت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے. تو وہاں پہ اس وقت کیسز نسبتاً زیادہ تعداد میں ہیں, لیکن پہلے کے نسبت جو پہلی, دوسری اور تیسری ویو وہ اس کے بنسبت تو کم ہی ہے. لیکن اس وقت وہاں جو ویو ہے, کیونکہ ہم ان سے ایک ویو پہلے ہمارے یہاں جا رہے ہیں نمبر, اور وہ ہم سے اس وقت پیچھے ہے, تو ان کے ہاں یہ ففتھ ویو ابھی شروع ہوئی ہے. تو وہاں پہ جب ختم ہوگی تو وہ بھی پھر اس طرح کے پابندیوں میں نرمی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی رمضان کی آمد ہے, اس کے بعد پھر عید کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر لوگوں کا رش, ہجوم, محفلیں سجیں گی. کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ پابندیاں بالکل ختم کر دی گئی ہیں, کیا دوبارہ سے ہم اس طرف جا سکتے ہیں, الارمنگ سچویشن کی طرف؟ یقیناً اگر عوام بد احتیاطی کریں گے اور بالکل اس کو مکمل یہ سمجھیں گے کہ بیماری ختم ہو گئی اور کوئی وہ احتیاط نہیں کریں گے, تو خدا نخواستہ اس طرف خدشہ ہو سکتا ہے. تو عوام کو اپنی احتیاط لازمی رکھنی چاہیے, ویکسینیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. کہ خدا نخواستہ ہم اس چیز کے دوبارہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ پھر یہ بیماری آئے اور پھر سے دوبارہ پورا پروسیس شروع ہو. تو عوام کی اس میں شمولیت ضروری ہے کہ وہ اپنی جو فرائض ہے اس سے بہتر طریقے سے عہدہ برآ ہوں. ویکسینیشن بار بار میں اس طرف دھیان دلا رہا ہوں کہ ویکسینیشن ابھی بھی لازمی ہے, کہ جو لوگ ویکسینیشن سے رہ چکے ہیں, گورنمنٹ نے بالکل فری آف کاسٹ یہ ویکسین کی فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے, تو وہ جلد سے جلد جا کے اپنی ویکسین ان کو لازمی لگانا چاہیے. اور اب تو ڈر بھی ختم ہو گیا ہے, کیونکہ شروع میں لوگوں کو ڈر تھا کہ ویکسین سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, وہ نقصان ہو سکتا ہے, کہ جو کہ ابھی نہیں ہوا, کسی کو بھی اس طرح کے نقصانات نہیں ہوئے. تو عوام جو ابھی ویکسینیشن سے رہ گئے ہیں ان کو اپنی ویکسین کی ڈوز جلد سے جلد کمپلیٹ کرنی چاہیے, تاکہ خدا نخواستہ دوبارہ اس طرح کے حالات نمودار نہ ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا فرسٹ ڈوز لگتی تھی, پھر سیکنڈ ڈوز ہوتی تھی, پھر ویکسینیشن کمپلیٹ ہوتی دکھائی دی, پھر ہم ان مراحل سے بھی آگے نکل گئے, پھر بوسٹر ڈوز انٹروڈیوس کرائے گئے, بوسٹر ڈوز کے بعد اب آگے کس طرح سے چلا جائے گا اس بیماری کو لے کے, کیا بوسٹر ڈوز پر بھی بوسٹر ڈوز لگایا جائے گا؟
میرا خیال میں بیماری ابھی وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ پینڈیمک جو ہے شروع ہوتا ہے اور ایک پروسیس سے گزر کے اختتام تک جانا ہوتا ہے. پہلے پینڈیمک بہت لمبے عرصے تک جاری رہے. جب 100 سال پہلے جو پینڈیمک تھا اسپینش فلو، اس کو ختم ہونے میں کئی سال لگے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت ویکسین اویلیبل نہیں تھی اور کوئی ٹریٹمنٹ بڑی اچھی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں تھی. تو اس نے تقریباً جو ہے 100 ملین لوگوں کو لقمہ اجل بنایا تھا. لیکن الحمدللہ اس وقت جو یہ مطلب 2019 سے لے کے 2022 تک اگر ہم یہ وبائی بیماری کو دیکھیں تو اس نے اب تک تقریباً 60 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے ہیں، جو کہ 100 ملین سے کئی گنا کم ہے. تو اس میں مین جو کردار ہے وہ ویکسین کا ہے کہ ویکسین نے بہت اہم رول پلے کیا ہے کہ اس وبا سے بہت زیادہ لوگ انتقال نہیں کرے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں لاسٹ جو پینڈیمک تھا جو 100 سال پہلے آیا تھا، تو ویکسینیشن نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. اور جو فیسلٹیز، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دنیا بھر میں اویلیبل تھی، اس نے کافی اہم رول پلے کیا ہے. لیکن ہمیں اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہے کہ گاہے بگاہے بہتر سے بہتر طبی سہولیات دنیا بھر میں ریسرچ کے بعد آ رہی ہیں. تو پاکستان کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے اور مانیٹرنگ ڈیزیز کی سرویلنس جاری رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ ضرورت ہو ریسٹرکشن ٹھیک ہے. کی دوبارہ وہاں فوری لگایا جائے. لیکن زندگی رواں دواں ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ 2 سال میں لوگ کافی، جس کو ہم کہتے ہیں پینڈیمک فٹیگ، لوگ تنگ بھی آ چکے ہیں کافی چیزوں سے. اور وہ معاشی بدحالی سے اسپیشلی جو ابھی حالات ہیں ملک کے سیاسی اور معاشی، جس کی وجہ سے لوگ روزانہ کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ پورا کرنے مشکل ہو رہے ہیں کافی لوگوں کے لیے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشی سرگرمیاں بحال ہوں اور لوگ اپنا معاش بھی کر پائیں اور زندگی کی جو عام معمولات ہیں اس کو بھی نارمل طریقے پہ لے آئیں. تو ہم اب دوبارہ نارمل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمیں بالکل یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو 2 سال پہلے حالات تھے اس کو ہمیں دوبارہ بھی نہیں لے کے آنا. احتیاط بھی رکھنی ہے اور نارمل زندگی کی طرف آنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر صحت. اور این سی او سی کی اگر بات کی جائے تو وفاقی وزیر اسد عمر جو کہ سربراہ ہیں این سی او سی کے، انہوں نے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا اور تمام قوم کا بھی شکریہ ادا کیا، خاص طور پر جو ہیلتھ ورکرز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے حکومت کا ویکسینیٹڈ ہونے میں، اور خاص طور پر ڈیولی ویکسینیٹڈ اور پھر بوسٹر شاٹس تک بھی مراحل سے گزر کر اب کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اس وبا پر قابو پایا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ کیے جا رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ ویکسینیشن کا عمل کس حد تک تیز کیا جاتا ہے، کیونکہ آگے رمضان ہے، پھر بازاروں میں رش ہوگا، پھر عید کا سلسلہ ہوگا. تو اگر کانٹیکٹ زیادہ ہوگا، پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا جائے گا، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو شاید یہ بیماری دوبارہ سے پھیل سکتی ہے. وقفہ لیں گے یہاں پر، پھر اس کے بعد کچھ اور سٹوریز آپ سے شیئر کریں گے.